بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حصۃ الحدیث، گالی کی مذمت۔ حدیث نمبر 39، سباب المسلمی فسوق وقتالہ کفر۔ حدیث مبارکہ ہے البخاری المسلم میں، مسلمان کو گالی دینا اور اس سے لڑنا کفر ہے۔ اسلام ایک پاک، صاف ستھرا، معطر و مفسر دین ہے۔ فحاشی اور بے حیائی کو جڑ سے اکھاڑنا چاہتا ہے، جس کے لیے قدم قدم پر رہنمائی بھی کرتا ہے، کبھی ثواب کی رغبت دلا کر اور کبھی عذاب کی شدت سے ڈرا کر۔ یعنی کبھی ثواب کی روشنی دکھاتا ہے کہ تمہیں ثواب ملے گا، تمہیں یہ والا اجر ملے گا، تمہیں جنت کا وہ ماحول ملے گا، اور کبھی عذاب کی شدت سے ڈراتا ہے کہ آگ بہت سخت ہے۔ ہم دنیا میں بھی آگ کے نزدیک جانے سے بہت ڈرتے ہیں۔ آگ کی تپش ہمیں محسوس ہو تو ہمارے اندر پریشانی ہوتی ہے، تو عذاب کی شدت سے ہمیں ڈراتا ہے۔ آج کی روشن اور منور حدیث کا موضوع گالی کی مذمت ہے۔ گالی وہ فحش اور بری بات ہے جس سے کسی دوسرے پر ایسا الزام اور عیب منسوب کیا جائے جو بہت برا ہو، فحش ہو۔ فحش کہتے ہیں بے حیائی کو، اور اسے طیش دلانے والا ہو۔ مسلمان کو ناحق گالی دینا حرام ہے۔ یہ اتنے غور سے آپ لوگوں نے باتیں سننی ہیں۔ لفظ گالی میں نے اس لیے ٹاپک چوز کیا ہے کہ ہمارے گھروں میں ہر ماں، بہن، بیٹی کو گالی دینے والے موجود ہوتے ہیں۔ اس کی مثال میں آپ لوگوں کو دے دیتی ہوں کہ جیسا کہ ہر گھر میں گالیاں نکالنے والے نہیں ہوتے۔ اب ایسا بھی نہیں کہ ہمارے معاشرہ بہت بے حیا ہو گیا ہے، ایسا نہیں ہے، لیکن ہمارے گھروں کے نزدیک کسی نالی پہ لڑائی ہو جائے تو کوئی ایک بوڑھی عورت کوئی بہت بڑی گالی دے دیتی ہے۔ ہمارے گھروں میں والدین کی بچوں پہ لڑائی ہو جائے تو باپ آپس میں یا بھائی آپس میں یا پھر دوسرا کوئی بھی بندہ جس کو دین کی سمجھ نہیں یا پھر دین کی طرف اس کی رغبت نہیں، وہ آپس میں گالیاں دینا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو گالیاں اتنی بری بری اور اتنی گندی بھی ہوتی ہیں کہ بندہ سن نہیں سکتا۔ اب یہ دیکھیں، فرما رہے ہیں کہ گالی وہ فحش اور بری بات ہے جس سے کسی دوسرے پر ایسا الزام اور عیب منسوب کیا جائے، اس کو اس کے ساتھ اٹیچ کر دیا جائے جو بہت برا ہو، فحش ہو، اور اسے طیش دلائے۔ مسلمان کو ناحق گالی دینا حرام ہے، فسق ہے، اور گالی دینے والا فاسق۔ خدا نخواستہ معاذ اللہ، اگر اس میں پائی جانے والی برائی اور فحاشی واقعی ہو، یعنی جس کی گالی دی جا رہی ہے، جو گالی والے الفاظ ہیں، اگر وہ واقعی اگلے پر لاگو ہو رہے ہوں تو کہنے والے نے اس کے مطابق تانا دیا تو اس کا حکم اور ہوگا۔ بہرکیف گالی دینا بہت بڑا اور کھلا گناہ ہے گالی کی ابتدا کرنے والے پر، جبکہ مظلوم اس پر زیادتی نہ کرے۔ گالی سننے والے کو انہی الفاظ سے جواب دینے کا حق ہوگا۔ یعنی حدیث مبارکہ میں ہے، اگر بدلہ لو تو پورا لو، اگر تم کوشش کرو معاف کر دو، اگر تم معاف نہیں کر سکتے تو بدلہ اتنا ہی لو جتنا تمہیں اذیت دی گئی ہے، اتنا بدلہ لو، اس سے آگے پیچھے بدلہ نہیں لو۔ کم کر سکتے ہو تو اچھی بات ہے، لیکن برابر کا بدلہ لو۔ اور معاف کرنے والا حق پر ہوتے ہوئے بھی معاف کرنے والے کو جنت کے درمیان محل ملے گا۔ جی، جنت کے درمیان مطلب ہم نے کسی شہر میں اگر جانا ہے تو جو شہر کے درمیان، شہر کی چوٹی میں جو اسپیشل چیزیں ہوتی ہیں نا، وہ شہر کے درمیان ہوتی ہیں۔ بڑے بڑے مالز ہوں یا کچھ بھی اس طرح، یا پھر ہم کسی اسپیشل جگہ پہ چلے جائیں، لان ہوتے ہیں یا پھر بہت بڑے بڑے پارک ہوتے ہیں، تو وہ درمیان میں ہوتے ہیں۔ نوٹس کریے گا کبھی۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ فرما رہے ہیں کہ جنت کے درمیان محل ملے گا اس بندے کو جو حق پر ہوتے ہوئے بھی معاف کر دے، جبکہ مظلوم اس پر زیادتی نہ کرے۔ گالی سننے والے کو انہی الفاظ سے جواب دینے کا حق ہوگا اگر گالی اس پر بہتان تھی، یعنی الزام۔ بہتان مطلب الزام۔ جب گالی سننے والے نے جواب دے دیا تو اب یہ برابر ہو گئے۔ البتہ گالی میں پہل کرنے کا گناہ پہلے شخص پر بدستور باقی رہے گا، یعنی جس نے شروعات کی تھی اس پر گناہ رہے گا، گناہ دوسرے کو بھی ملے گا، ایسا نہیں ہے اس سے نہیں ملا، لیکن اس نے اپنا بدلہ پورا کر لیا۔ اب وہ اللہ پاک سے یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرا اس سے بدلہ لیا جائے۔ بدلہ اس نے اپنا لے لیا، لیکن ان دونوں کو غلط اور گندے الفاظ بولنے پر گناہ ملے گا، جو الفاظ وہ استعمال کر رہے ہیں۔ امام بہقی اپنی سند کے ساتھ سعید بن مسیب سے روایت کرتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
دوبارہ بولیں صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کے ساتھ تشریف فرما تھے کہ اس دوران ایک شخص نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو نازیبا کلمات کہے. کس کو کہے تھے؟ حضرت ابوبکر صدیق کو. ٹھیک ہے، انہوں نے نہیں بولے. حضرت ابوبکر صدیق خاموش رہے. اس نے دوبارہ بولے، آپ خاموش رہے. جب اس نے تیسری بار پھر ایسا ہی کہا تو جواب میں ایسا ہی کہا. یعنی حضرت ابوبکر صدیق تیسری دفعہ بول پڑے اور اس کو جواب دے دیا. کس کے سامنے تھے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے. اپنے آپ کو تھوڑا ایکٹیو رکھیں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بدلہ لینے کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجلس سے اٹھ کر کھڑے ہوئے اور حضرت ابوبکر صدیق پریشان ہو گئے. عرض کی، آقا آپ مجھ سے خفا ہو گئے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب وہ شخص تمہیں برا کہہ رہا تھا تو آسمان سے ایک فرشتہ نازل ہو کر اس کی تکذیب کر رہا تھا، اسے جھٹلا رہا تھا. ٹھیک ہے، تکذیب کرنا، اسے جھٹلانا، یعنی اسے جھوٹا کہہ رہا تھا کہ تم غلط کہہ رہے ہو. تمہارے حصے کا فرشتہ جواب دے رہا تھا. لیکن جب تم نے خود بدلا لیا تو شیطان آپ پہنچا، اور جہاں شیطان آپ پہنچا ہو میں وہاں نہیں بیٹھتا. سرکار وہاں سے اٹھ کے چلے گئے تھے. اگرچہ ایسا کرنا بہت ہی مشکل اور کبھی ناممکن بھی ہو جاتا ہے، اس کا انجام پیش نظر رہے تو بندے کو حوصلہ مل جاتا ہے. یعنی برائی کا جواب برائی سے دینے کا دل کرتا ہے اور بندہ بڑے طیش میں آ جاتا ہے، غصے میں آ جاتا ہے. کسی بندے کو کہا جائے تم کتنے برے ہو تو وہ جواب میں ضرور وضاحت دے گا کہ میں تمہیں کیوں برا لگتا ہوں، یا پھر کسی وجہ سے بتاؤ، یا پھر وہ کہے گا کہ تم خود برے، تم یہ تم وہ. ضروری نہیں ہے ہر بندہ جواب دے، لیکن بہت سارے لوگ جواب دے دیتے ہیں. تو جواب نہ دینے والا خاموشی اسی صورت میں رہے گا جب اس کو پتہ ہوگا کہ مجھے بہت بڑا انعام ملے گا. اگر وہ خاموش رہتا ہے اور اسے یہ بتایا گیا ہے کہ فرشتہ ہماری طرف سے جواب دیتا ہے، اگر ہم خود بولیں گے تو ہمارے حصے کا ہمارے ساتھ شیطان شامل ہو جائے گا خرابیاں کرنے میں. تو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے رسول ہمارے لیے راضی نہیں رہتے. اچھا، یہاں پہ فرما رہے ہیں جن خوش نصیبوں کو فرمودات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پاس تعلیمات اسلامیہ کی حقیقی قدر اور سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت نصیب ہو جائے، انہیں تو اللہ یہ توفیق بھی عطا کر دیتا ہے کہ وہ زیادتی برداشت کر لیتے ہیں، مگر وہ اپنی زبانوں کو آلودہ نہیں کرتے. آلودہ مطلب گندا کرنا. وہ اپنی زبانوں کو غلط الفاظ سے گندا نہیں کرتے. ایک حدیث پاک میں ارشاد ہے کہ دونوں گالی دینے والے شیطان ہیں. دوسری جگہ فرمایا گالی دینے والا اللہ کی نظر سے گر جاتا ہے. اور ذرا یاد کیجیے، ہمارے ہاں اکثر یہ جملہ بولا جاتا ہے کہ پہاڑ سے گرا ہوا اٹھ جاتا ہے، نظروں سے گرا ہوا نہیں اٹھ سکتا. وہ نظریں میری اور آپ کی ہوتی ہیں. یہاں کس کی نظر کی بات ہے؟ اللہ اکبر. ذرا سوچئے کہ اللہ کی نظر کی بات ہو رہی ہے. قیامت میں گالی دینے والے کی تمام نیکیاں گالی کھانے والے کو دے دی جائیں گی. لاہور کے وائرل چاچا ساجد 2 دن بعد بازیاب ہوئے. گالی دیتا ہے جی ہاں، گزشتہ 2 دن سے لاپتہ چاچا ساجد آج منظر عام پر آ گئے. انٹرویو میں ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے وہ الفاظ کیوں بولے، جس کے جواب میں چاچا نے کہا تکلیف ہو رہی تھی، اس کی دنیاوی تکلیف سنبھال لی جائے گی اور آخرت میں جا کے. اور چاچا نے مزید یہ بھی کہا کہ اب پولیس کا رویہ اب بہت اچھا رہا ہے میرے ساتھ. ساری نیکیاں ہوتی ہیں اور اس وقت اس کی اتنی ساری نیکیاں ایک بڑے سے ٹوکرے میں ڈالی جائیں گی، وہاں پہ لفظ تال ہی ہوگا. آخرت میں نور بھی تھال میں ڈال کے دیا جائے گا اور وہ نوری تھال ہوں گے. اور جب ان سے یہ پوچھا گیا کہ آپ کو قریشی کمپنی جہاں آپ کام کرتے تھے وہاں سے نکال دیا گیا، تو چاچا کا جواب تھا نو کمنٹ. پھر پوچھا گیا کہ آپ 2 دن سے غائب تھے، آپ پر کوئی تشدد کیا گیا، جس پر چاچا نے کہا پہلے بتا چکا ہوں کہ بڑا اچھا ماحول تھا اور میرا خیال آپ کے سوالوں میں جواب مل گیا کہ تمام ادارے بہت اچھے ہیں. میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا، تو میں مطمئن ہوں. آپ کی چاچا کے بارے میں کیا رائے ہے؟ نیچے کامنٹ میں ضرور بتائیں. پہلی اور آخری میرا خیال ہے، میں اگر غلطی نیکی کی ضرورت ہوگی، اس کی نیکیاں کم ہو جذبات جائیں پہ گی. قابو رکھنا چاہیے. ہمارا اظہار دین کرنا تو تو میرا نفیس خیال ہے ہے. ریاست کا بھی نفیس بہت بڑا مطلب دل ہے. بہت صاف ایک دکھا ہوا ستھرا، شخص بولتا بہت نفیس ہے کہ بتوں کو بھی گالی دینے سے منع کرتا ہے. اس کے جوابی نقصان کی وجہ سے ملاحظہ کیجیے قرآن کریم کی سورۃ الانعام پارہ نمبر 7. انہوں نے یہ اور بات ان کر بتوں دی ہے کو گالی اور نہ چاچا جی دو کو جنہیں انہوں نے وہ اگر کفار اپنے پاس رکھا اللہ تو کے بڑے اچھے سوا ماحول کے پوچھتے ساتھ ہیں. انہوں نے اپنے پاس. وہ کفار اللہ کو کیسے ہیں؟ زیادتی اور جہالت سے گالیاں یہ دیتے سے ہیں. ٹھیک ہے. غور فرمائیے
پہلے سے ایکٹیو لگ رہے ہیں ماشاءاللہ, وہی مسکراہٹ ہے خوبصورت. نیز حکمت میں نے کیا کون ہے. سا جرم کیا اپنے جذبات اب یہاں ہم حکمت سمجھے, حکمت کہتے ہیں وجہ کو, علت کو. کیا وجہ ہے کہ ہمیں بت پتھر ہیں, انہوں نے کون سا مڑ کے جواب دینا, یا پھر ان کو کون سا اذیت ہو رہی ہے, تو ہم ان کو تو گالی دے سکتے ہیں. جو لوگ دیتے تھے یہ ان کا نظریہ, ٹھیک ہے. تو یہاں پہ ہم وجہ جانیں گے کیا آپ کے بارے کیا بت قابل تکریم تھے, کیا بتوں کو دکھ پہنچے گا اس لیے وہ تو بے جان و بے شعور, نہ دیکھنے کے قابل نہ سننے کے قابل, تو پھر کس لیے؟ اس لیے کہ بت تو بے جان اور باطل چیز ہیں, پاکستان اسلام کے اور ان کو پوجنے والے جاہل جڑ گموار ہیں. وہ انسانی فطرت کے مطابق جواب میں تمہارے معبود حقیقی کو لمحوں میں آپ کی گالیاں ویڈیو دیں وائرل گے. ہوتی ہے, اتنا سوشل میڈیا پہ شاید ہی ان دنوں میں کسی اور کو دیکھا گیا ہو جتنی ویڈیو آپ کی وائرل ہوئی. ہم لوگ آپ کے بارے میں مختلف خبریں بھی گردش کرنے لگی کہ آپ کو کمپنی سے جو یہاں پہ آپ جاب کرتے ہیں وہاں سے نکالا گیا. کیا یہ آپ کام کرتے ہیں یا نکالا گیا, اس کے بارے میں کوئی خبر ہے آپ کے پاس, یہ کوئی غلط خبر ہے؟ نو کمنٹ. انکل آپ کی ایک ویڈیو بھی تھانے کے اندر بنائی جاتی ہے, مجھے نہیں لگتا وہ ویڈیو کے بارے میں ہم مرنے کو ترجیح دیں گے, اور مجھے نہیں لگتا ہم اپنے دین کو بدلیں میں بنائی گی. ایسا ہے اس بارے میں تھوڑا سا بتائیے. کیونکہ ہم ایک تو چیز سوچتے ہیں ہمارے باپ دادا کا دین, دوسرا جو مسلمان ہے نا وہ اتنا پکا ہے پوری دنیا میں, ہر جگہ پہ بندہ اپنا دین چینج کر سکتا ہے. کسی حد تک کوشش کے بعد اس کا دین چینج کروایا جا سکتا ہے, تبدیل کروایا جا سکتا ہے. عیسائی مسلمان ہو گئے ہیں, اہل مرزائی جو ہیں وہ مرزائی ہونے کے بعد فیملی میں 2 دن بعد 3 دن بعد ملے آپ کے بچے آپ کے پاس آئے ہیں, بچوں کو مل کے خوشی ہوئی. نبی ماننے کی بجائے ایک اور آخری نبی بنایا, یعنی غلام احمد مرزا قادیانی. اس نے سرکار کے بعد نبوت کا دعویٰ کیا تھا. جو بھی نبوت کا دعویٰ کرے کوئی بندہ اس کو اس نیت سے بھی آزمائے کہ کیا پتہ یہ نبی ہو, وہ بھی کافر بڑے دل کے ساتھ بیٹھے ہوئے یعنی اتنا بڑا مسئلہ ہے. آپ کی ویڈیو کے بارے میں جو وائرل ہوتی ہے اس کے بارے میں یہ بھی کہا گیا کہ یہ اے آئی سے بنائی گئی ہے, یا اس کے بعد آپ یہ اس چیز کا اپنے آپ کے ساتھ وعدہ کرتے ہیں کہ اس طرح کے الفاظ کا مظاہرہ مستقبل میں نہیں کیا جائے گا. ان کے سامنے گالی دیں گے نا تو وہ ڈائریکٹ اپنے منہ سے غلط الفاظ استعمال کریں گے ہمارے معبود حقیقی کے بارے میں. تو تمہاری بے وقوفیوں سے تمہارے سچے رب کو گالیاں دی جائیں گی, اور جھگڑے تکرار جنگ و جدل کا دروازہ بھی کھل جائے گا. اس لیے آقا کریم کا صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمانے علی شان ہے کہ بد نصیب اور اللہ کے غضب کا حقدار ہے وہ شخص جو اپنے ماں باپ کو گالی دیتا ہے. میں نے ووٹ ڈالا ہی نہیں تھا. اچھا ایک آخری سوال کہ اپنے ماں باپ کو گالی دے ایک سکتا ہے. ویڈیو آپ کی وائرل جو ہوئی اس اس میں آپ نے مریم نواز صاحبہ کے بارے میں جو کہا, اور اب آخر میں کیا کہنا گالی چاہیے؟ دیتا ہے آپ ویڈیو دیکھیں, میں نے نام لیا ہی کے ماں باپ کو گالی دے گا, میں نے نام ہی نہیں لیا کسی کی بات اپنے ہی ماں باپ کو گالی دی. یعنی پہلے ہی سوچ سمجھ کے الفاظ استعمال کرے, یہ سوچ لے کہ جیسے میرے والدین کی میرے نزدیک عزت ہے, ایسے ہی وہ جیسا بھی شخص ہے اس کے والدین بھی اس کے لیے قابل احترام ہے, قابل محبت ہے. تو جب ہم اس کے والدین کو گالی دیں گے تو انڈائریکٹ یا ڈائریکٹ وہ ہمارے والدین کو بھی گالی دے گا. جتنا مرضی بڑا حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوا, عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آوازیں بلند بولا کریں. انکل وائرل ہوتے ہیں 3 دن پہلے, پھر ملتے نہیں ہیں, کہاں تھے یہ پہلے, سب سے پہلے تو یہ بتائیں. کس نے بولا؟ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا مجھے کوئی نصیحت فرمائیے جس پر میں عمل کروں. یعنی بزرگوں کے پاس حق کی طلب میں جانے والوں کا یہ طریقہ ہوتا ہے, اس حق طلبی میں بزرگوں سے ملنے والا نصیحت کا یہ موتی وہ ہمیشہ سنبھال کر رکھتا ہے. مجھے آج بھی یاد ہے ہم چھوٹے تھے تو ہمیں ابو جی سکھاتے تھے, مطلب وہ اس لیے سکھاتے ہیں کہ آج اگر ہم کسی شخصیت کے پاس چلے جائیں نا تو ہمارے اندر یہ جملہ بولنے کے لیے کہ ہمیں کوئی نصیحت کرے. جب ہم چھوٹے تھے اور میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ مجھے بتائیں کہ انکل کے ساتھ وہاں پہ بیہیویئر کیسا تھا, یہ ذرا کہانی سناتے تھے, اور سنانے ہماری انکل سے بھی ملاقات ہوئی ہے جب کسی صحابیہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی نہ کسی بزرگ کی کہانی ہوتی, کسی اللہ کے ولی کی کہانی ہوتی تھی, اور آخر پہ سونے سے پہلے ہم کہتے ہیں ہمیں چلیں صحیح. اچھا میں دوسری بات یہ آپ سے جاننا چاہوں گا کہ ہم آخر پہ اس کا نچوڑ نکالتے ہیں نا, یہ جو خبریں ہیں نا یہ مس انفارمیشن ہے.
उस वक्त हमें वो अपने तौर पे अपनी समझ के मुताबिक कोई ना कोई नसीहत करते थे। उनमें अक्सर होता था झूठ नहीं बोलना, कभी चोरी नहीं करना, कभी अमानत में खयानत नहीं करना, किसी का दिल नहीं दुखाना, किसी के साथ ज्यादती नहीं करना, इस तरह के अल्फाज वो नसीहत के तौर पे इस्तेमाल करते थे। और बहुत दफा ऐसा हुआ कि जब किसी टीचर को देखते हैं कि वो स्कूल जहाँ पे हम रह रहे हैं वो छोड़ के जा रहा है तो हम उनसे कहते हैं कि हमें नसीहत करें, या फिर हम उनसे कहते हैं कि कोई ऐसा जुमला हमें बोले कि वो हमें हमेशा याद रहे। वो हर बंदे की है। स्कूल ऑफ साइंस थी, कुछ टीचर्स हो जा रहे थे, आर्टिकल है फ्रीडम ऑफ स्पीच, बहुत हमने लिखवाया, हर बंदे का राइट है। तो ये बहुत एहतराम का कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में एक आर्टिकल है 35 होता है, पता नहीं उसके पास अल्फाज होते भी हैं कि नहीं, लेकिन जब हम बोलते हैं ना तो अल्लाह ताला उसको कुव्वत अता करता है कि वो नसीहत की जिम्मेदारी है सिटीजन ऑफ पाकिस्तान को कोई भी अपनी समझ के मुताबिक वो अल्फाज। अब यहाँ पे हज़रत जाबिर ने हुआ ये था कि जब चाचा जी 2 दफा पानी में गिरे बाइक पे, उसके बाद पानी में गिरने के बाद चाचा जी एक पेशेंट थी पी के, उनको समझ नहीं आई, उन्होंने ये बात कर दी है में ताला लगा फॉरगिवनेस इज द स्वीटेस्ट रिलीफ। इंसान अच्छा खान साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि आप भी केस को देख रहे हैं, कल भी मैंने आपका इंटरव्यू किया दीन को और इसके अहकाम को पहले 2 दिन तो पता ही नहीं चला कि ये किस थाने के अंदर है, बाद जरूरी है कि हम अपनी इस्लाह के लिए माशरे की तरफ अपने मिजाज और माहौल इस तरबियत की तरफ मुतवज्जे हों, पुलिस की तो अपने माशरे की हालत जार पर दुख के इजहार के लिए अल्फाज लाना मुश्किल हो जाएगा। ये सारी चीजें अगर जहन में रखें तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। चंद मुहज़्ज़ब लोगों के अलावा बिलखुसूस मर्द हजरात की गुफ्तगू इतनी गलीज़, नाशाइस्ता और फहश होती है कि माँ बहन तो उसे सुनकर शर्म से पानी पानी हो जाए। और यही अंदाज आज के नौजवान बल्कि जवान होते हुए बच्चे का भी है, अपने भाई, चचा, मामू, हत्ता के दादा से ये सब सीख कर बोल रहे हैं। कभी किसी मुकदमे में पकड़ लेते हैं, सामने आंखों के सामने अक्सर ऐसा होता है। निकाल के ऐसा कुछ तो नहीं होगा। बुजुर्ग की वीडियो वायरल हुई है, प्रीवियस रिकॉर्ड नहीं है कोई, इनका जो है नाम नहीं उन्होंने बताया, चचा कह के बोल रहे थे, कुछ मर्द हजरात कुछ बाबा कह के बोल रहे थे। कोर्ट में थे, रेन कोट में बारिश में जा रहे थे और वो हुक्मरानों को गालियां दे रहे थे। बहुत ही बुरे अल्फाज थे उनके उस वक्त, गुस्से में थे और तकलीफ में भी थे। जाहिर है उनके पास मोटरसाइकिल था, कोई बड़ी गाड़ी नहीं थी, वो गुजर रहे थे, उनसे गुजरा नहीं जा रहा था। तो उन्होंने वीडियो बनाने वाले से कहा, जो वीडियो बना रहा था, उन्होंने कहा मेरी भी वीडियो बनाओ, इस तरह के अल्फाज बोले। और साथ ही उनको मरियम नवाज को, हमारे जो फौजी सरदार हैं आजकल सबसे बड़े जो फौज में हैं, उनको उन्होंने गालियाँ दी और बहुत सारे लोगों को गालियाँ दी। और सीएम साहिबा जिंदाबाद, यानी अगले दिन ही वो जेल में चले गए थे। बहुत ज्यादा लोगों ने जम्मत किया। और लाहौर के वायरल चाचा साजिद 2 दिन बाद बाजियाब हो गए। जी हाँ, गुज़िश्ता 2 दिन से लापता चाचा साजिद आज मंजर आम पर आ गए। इंटरव्यू में इनसे पूछा गया कि आपने वो अल्फाज क्यों बोले, जिसके जवाब में चाचा ने कहा, इजहार करना तो मेरा गलत है। और चाचा ने मजीद ये भी कहा कि अब पुलिस का रवैया अब बहुत अच्छा रहा है मेरे साथ। लोगों ने कहा कि हम उनके साथ हैं और हुक्मरानों को ऐसे नहीं करना चाहिए, उनको जेल में नहीं भेजना चाहिए था, वो बुजुर्ग हैं। लेकिन लफ्ज़ गाली की बात हो रही है तो जिसको आदत होती है वो अपनी गाली किसी भी जगह। और जब इनसे ये पूछा गया कि आपको कौरशी कंपनी जहां आप काम करते थे वहां से निकाल दिया गया, तो चाचा का जवाब था नो कमेंट। ये पूछा गया कि आप 2 दिन से गायब थे, आप पर कोई तशद्दुद किया गया, जिस पर चाचा ने कहा, पहले बता चुका हूँ कि बड़ा अच्छा माहौल था और मेरा ख्याल आपके सवालों में जवाब मिल गया कि तमाम इदारे बहुत अच्छे हैं, मैंने आपको पहले ही बताया। तो मैं मुतमईन हूँ। आपकी चाचा के बारे में क्या राय है, नीचे कमेंट में जरूर बताएं। इतनी बात शायद ना बढ़े, लेकिन जुबान से जब हम किसी की माँ बहन को गाली देते हैं तो वो करते 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 बात कत्लो गारत पे आ जाती है और वही बंदा जो जुबान से गालियाँ दे रहा होता है वो तख्ते पे चढ़ जाता है, यानी फांसी के तहत। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा सख्त है। अच्छा, इस माशरे का हाल कैसे काबिल बयान होगा जहाँ बात का आगाज़ माँ और बहन को गाली से और अख्ताम भी उसी गाली से होगा। बाज़ हज़रात का तो तकिया कलाम ही माँ बहन की गाली, गोया उनके नज़दीक उनके घरों में मौजूद माँ बहन इंसान नहीं, काबिल हिफाजत नहीं, उनकी हया कुछ नहीं। वो सिर्फ इसलिए हैं कि वो ख़ुद भी हर वक्त उनको गालियों से मुखातिब करें और लोग भी उनकी बहनों बेटियों को गालियों से नवाजें। जहालत, बदतहजीबी और फहाशी की इंतहा तो आप उस वक़्त देखते हैं जब एक दुकानदार, बिजनेसमैन, गाड़ी का मालिक, गवर्नमेंट ऑफिसर अपने मातहत को हर गलती पर मामूली
سستی پر، پہلی بار حکم بجا آوری نہ کرنے پر، مطلوبہ چیز نہ ملنے پر، بھرے مجمع کے سامنے، بھری دکان، بھری گاڑی میں اپنے تمام عملے اور عوام الناس کے سامنے رعونت، فرعونیت کا مظاہرہ کرتے ہوئے دھاڑتا ہے کہ تیری ماں کو، تیری بہن کو۔ اس وقت ان کا اندازہ کر سکتا ہے کسی غیرت مند بھائی یا بیٹے کی حالت کا، یعنی اس وقت کون اندازہ کر سکتا ہے کہ وہ غیرت مند بھائی، بیٹا، باپ جو بیٹھے ہوتے ہیں، ان کی ماں بہن کو بندہ گالی دے اور ان کے اندر اس بات سے بہت قتل ہوتے ہیں صرف گالی کی وجہ سے۔ گالی اتنی بری چیز ہے، جب گالی دینے والا الفاظ یوز کر رہا ہوتا ہے نا، تو میں بتا رہی ہوں جھگڑا کرنے والے کے ساتھ، غلط زبان استعمال کرنے والے کے ساتھ شیطان ہوتا ہے، اور شیطان تو ہے ہی آگ، شیطان تو دوزخ کے قریب لے کے جانے والی چیز ہے۔ اس وجہ سے اس کو نہیں سمجھ آ رہا ہوتا وہ کیا الفاظ استعمال کر رہا ہے۔ ایسے ہی کسی موقع پر کسی غریب نے فریاد کی تھی کہ غریب کی نہ ماں ہوتی ہے، نہ بیٹی، نہ بہن اور نہ بیوی۔ جس وقت کسی امیر کا دل چاہے ان کی عزت اور تقدس کو تار تار کر دے۔ کسی ملازم غریب کو کسی امیر کے پاس اگر ہم دیکھیں، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، ایک جگہ پہ ہوٹل میں ہم لوگ گئے تھے کسی تقریب کے طور پہ، یعنی وہاں پہ محفل تھی اور ریسیپشن سے گزر کے ہم نے اوپر جانا تھا، تیسرے فلور پہ محفل تھی۔ تو وہ محفل تھی، چھوٹی سی تقریب تھی، معلمات یعنی جیسے ہم سب لوگ ہیں، تو ٹیچرز کو وہاں پہ اکٹھا کیا گیا اور کی گئی میٹنگ کی گئی۔ تو نیچے سے جب ہم گزر رہے تھے تو جو بڑا مینیجر تھا وہ چوکیدار کی بے عزتی کر رہا تھا، اس وجہ سے کہ وہاں پہ کوئی دیوانہ، کوئی مجنون یعنی پاگل آدمی وہاں پہ گھس آیا تھا اور اس نے کوئی شیشہ توڑ دیا تھا۔ تو اس بات پہ اس نے اس قدر سخت الفاظ یوز کیے تھے، یقین کریں میں پورے 10 سے 15 منٹ لیٹ ہوئی تھی، وہاں پہ کھڑی ہو گئی تھی اور میرے سے مطلب چلا نہیں جا رہا تھا، کیونکہ وہ بہت سخت الفاظ یوز کر رہا تھا، ماں، بہن، بیٹی سب اندر کچل دی تھی۔ تو یہ وہی الفاظ ہیں جو غریب انسان ہوتا ہے وہ اپنا دفاع نہیں کر سکتا، وہ چند پیسوں کے لیے اس کے پاس نوکری کرتا ہے اور اس کی وجہ سے وہ ذلیل ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کا جب دل کرے گا اب وہ نوکری چھوڑ نہیں سکتا، اس کو نہیں یقین اس کو کسی دوسری جگہ پہ نوکری ملے گی کہ نہیں ملے گی، پیسے ملیں گے کہ نہیں ملیں گے، لیکن وہ وہاں پہ اس کی غیرت کو اچھال کے رکھ دیتا ہے۔ یہاں ہی بس نہیں، پھر یہ نچلا طبقہ اپنا زہر کیسے نکالتا ہے۔ اصلاح کرنے یا عبرت حاصل کرنے کے بجائے معاشرہ اتنی پستی میں گر چکا ہے کہ امتیاز، تمیز اور پہچان، امتیاز کہتے ہیں فرق کو، پہچان ہی ختم ہو چکی ہے کہ کسی بات کا کوئی فائدہ اور رد عمل بھی ہے یا نہیں۔ بھینس چرانے والے کی بھینس بھاگ جائے، بکری چرانے والے کی بکری کسی کے کھیت میں داخل ہو جائے، گائے دودھ نہ دھونے دے تو اسے ماں کی گالی دی جاتی ہے۔ یہ بہت عام ہے، مطلب وہ جانور، اس جانور کو بھی نہیں پتہ، وہ شعور ہی نہیں رکھتا اور اس کو گالی دی جا رہی ہوتی ہے۔ کوئی جانور اگر بھاگ رہا ہے نا تو اس کو وہ پکڑ نہیں پا رہے تو وہ گالی دے رہے ہوتے ہیں۔ یہ سب نے سنا ہوگا، میں نے بھی سنا ہوگا اپنے کانوں سے، تو یہ بہت غلط بات ہے۔ گاڑی چلتے ہوئے بند ہو جائے، موٹر سائیکل پنکچر ہو جائے، سامان لادے ہوئے گدھا رک جائے، اشارہ پاک کر وہ نہ رک سکے تو ڈائریکٹ اس کو بہن کی گالی دے دی جاتی ہے۔ کیا مسلمان کی پستی یعنی اخلاقی پستی کا یہ عالم بھی ہو سکتا تھا؟ کیا قرآن، اسلام، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان سب اسی لیے آئے تھے کہ ہمارا یہ حال ہو جائے؟ اس کے علاوہ ایک اور منظر بھی آپ دیکھیں گے، آج ہمارے نوجوان لڑکوں کا طرز تخاطب اتنا فحش، اتنا بے حیا ہو چکا ہے کہ ان کی ملاقات بھی فحش گفتگو اور گالی سے، اور الوداعی بھی ایسے ہی کلمات سے۔ اگر 2-4 دن ملاقات نہیں ہوئی تو شکوہ بھی کسی ایسی ہی گندی گالی سے ہوگا۔ اور افسوس در افسوس یہ کہ گالی کھانے والے کو نہ برا لگتا ہے، نہ غیرت بیدار ہوتی ہے، بلکہ دوست کی خوشنودی، رضا، دوست کی خوشی کے لیے وہ چپ ہو جاتا ہے اور ہنس کر اس گالی کو خیر مقدم کیا جاتا ہے، یعنی خوش آمدید کہا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج یہ گالی گلی محلے، تھڑے، بیٹھک سے نکل کر سٹیج، میڈیا، سٹینڈ کامیڈی اور مسجدوں، محفلوں کے لاؤڈ اسپیکرز سے بھی سنی جانے لگی ہے۔ نہ کوئی جاہل بچا، نہ عالم، نہ پڑھا لکھا اور نہ ہی ان پڑھ، اصلاح کرنے والے بھی قابل گرفت ہو گئے ہیں۔ عام شخص کو گالی دینے والا جب شریعت کو انتہائی ناپسندیدہ تھا تو علماء کو گالی دینے والے کا کیا حال ہوگا؟ خود علماء ہی علماء کو گالی دیں تو کیا انجام ہوگا؟ علماء تقریر کے دوران گالیاں دیتے ہیں اور واضح الفاظ میں دیتے ہیں،
بہت سارے علماء ہیں, میں نام لینا نہیں چاہوں گی, لیکن بہت سارے علماء ہیں جو گالی اپنے تقریر کے دوران کسی کو بھی گالی دے دیتے ہیں. یہاں پہ ہم نے پڑھا ہے ہم نے جانور کو, بت کو, جو پتھر ہے اس کو بھی گالی نہیں دینی. تو یہاں پہ علماء کو گالی دے رہے ہیں جس کے سینے میں قرآن بھی ہے, شریعت کا علم ہے, حدیث کا علم ہے, اس کو گالی دی جا رہی ہوتی ہے اور وہی بندہ گالی دے رہا ہوتا ہے. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یاد دلانے والے کہاں سے تلاش کیے جائیں گے؟ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لوگوں کو گالیاں دینے والا قیامت میں کتے کی صورت میں اٹھے گا. العیاذ باللہ. یعنی اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے معاف فرمائے, پناہ عطا فرمائے. یہ حکم ہر عام گالی دینے والے کا, ہر عام آدمی کے لیے ہے, تو باقی خود سوچئے. خواتین محترم, ہر چیز اور کام کی اچھائی اور برائی کے پیچھے ضرور خاص وجہ, ورکنگ اور ماحول ہوتا ہے. تو گالی کی ابتدائی وجوہات کی طرف بھی متوجہ ہونا اشد ضروری ہے. اس کے لیے میں 2 باتیں عرض کرتی ہوں جو دراصل ان تمام خرابیوں کا اقرار ہے ہماری ماؤں اور بہنوں کی اپنی زبان سے. اور یہاں یہ یاد دہانی بھی ضروری معلوم ہوتی ہے, کوئی ماں نہ بھولے کہ باہر کے ماحول میں گالیوں سے لطف اندوز ہونے والے اور دوسروں کی ماں بہن کو گالیاں دینے والے آپ میں سے ہی کسی نہ کسی کے بیٹے اور بھائی ہوتے ہیں جن کی پرورش کی سعادت آپ ہی کو حاصل ہے. تو یہ مقام غور ہے. ایک خاتون کہتی ہے کہ ایک بار میں اپنی چھوٹی بیٹی کے ساتھ اپنی دوست کے ہاں گئی. میری بیٹی کے پاس بسکٹ تھے. میری دوست نے پیار سے اس کے ہاتھ سے بسکٹ چھین لیا. اس کا خیال تھا کہ بچی بھی جواباً مجھ سے چھینے گی, اس طرح کچھ بے تکلفی ہو جائے گی, یعنی وہ میرے سے ایزی طرح سے بات کر سکے گی, عام لفظوں میں وہ میرے سے فری ہو جائے گی, تو بچی سے دوستی ہو جائے گی. مگر اگلے ہی لمحے اس بچی نے چیختے ہوئے کہا کتی. یہ الفاظ میں اپنے منہ سے ادا نہیں کرنا چاہتی تھی, لیکن ہمارا ٹاپک چونکہ گالی ہے تو یہ ضروری تھا. خاتون کہتی ہے میں حیران ہو گئی, بہت شرمندہ ہوئی, بچی کو ڈانٹا تو بڑی بے نیازی سے بولی کہ آپ ہی تو مجھے کہتی ہیں. جو ابھی میں نے الفاظ بولے میں دوبارہ نہیں دہراؤں گی. یہ بہت عام سی اور ہر گھر کی بات ہے اور یہی نقطۂ آغاز ہے. جو ماں, میں نے بہت زیادہ, آپ لوگوں کا نہیں پتہ, میں نے بہت جج کیا ہے, اپنے ارد گرد ماحول میں ضرور غور کیجیے گا. جو بچی بدتمیزی کرے گی نا, جو بڑے لفظ کبھی وہ بول دے گی, غور کریے گا اس کے گھر میں کوئی نہ کوئی بڑا وہ استعمال کرتا ہوگا, تو وہ بچی بولے گی. آخری الفاظ ہیں عزیزات محتشم. دوسری بات, ایک بچی کو ماں نے اپنی پڑوسن جو چچی تائی ہی تھی اس کے پاس وہ گئی اور امی کا پیغام دیا. آنٹی نے چھری دے دی, بچی چھوٹی تھی. خاتون نے احتیاطاً لیا اور احتیاطاً پوچھ لیا کہ امی نے اور بھی کچھ کہا تھا. بچی نے برجستہ جواب دیا. اب وہ امی تھیں اس کی, اور بچوں کا دل صاف ہوتا ہے, وہ جان بوجھ کے الفاظ نہیں آگے پہنچاتے, لیکن ماں نے پرواہ نہیں کی نا اس کے سامنے الفاظ بولنے. بچی نے فوراً یعنی برجستہ جواب دیا کہ کہا تھا اگر اس کمینی نے نہ دی تو دوسرے گھر والی آنٹی سے لے آنا. وہ چھری مانگنے گئی ہے اور اس کی ماں اس کو یہ الفاظ سکھا رہی ہے کہ اگر اس نے نہ دی اور برے الفاظ کے ساتھ تو دوسرے گھر سے لے آنا. اب اس بچی نے جا کے اسی آنٹی کو یہ بات بتا دی. یہ خرابی جو ہمارے معاشرے کی تربیت کو لاہور کے وائرل چاچا ساجد 2 دن بعد بازیاب ہو گئے. جی ہاں, گزشتہ 2 دن سے لاپتہ چاچا ساجد آج منظر عام پر آ گئے. انٹرویو میں ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے وہ الفاظ کیوں بولے, جس کے جواب میں چاچا نے کہا اظہار کرنا تو میرا خیال سکے تو تمام انداز اس کے اندر محفوظ ہو رہے ہوتے ہیں. اور چاچا نے مزید یہ بھی کہا کہ اب پولیس کا رویہ اب بہت اچھا رہا ہے میرے ساتھ. کچھ باہر سے نیا بھی سیکھتا ہے. اب ماں باپ اسے مارتے پیٹتے ہیں کہ یہ گالیاں کیوں لیتا ہے یا پھر گالیاں دیتا ہے, جبکہ ہمارے پیارے نبی. اور جب ان سے یہ پوچھا گیا کہ آپ کو قریشی کمپنی جہاں آپ کام کرتے تھے وہاں سے نکال دیا گیا, تو چاچا کا جواب تھا نو کمنٹ. پھر پوچھا گیا کہ آپ 2 دن سے غائب تھے, آپ پر کوئی تشدد کیا گیا, جس پر چاچا نے کہا پہلے بتا چکا ہوں کہ بڑا اچھا ماحول تھا, اور میرا خیال آپ کے سوالوں میں جواب مل گیا کہ تمام ادارے بہت اچھے ہیں. میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا, تو میں مطمئن ہوں. آپ کی چاچا کے بارے میں کیا رائے ہے, نیچے کامنٹ میں ضرور بتائیں. جیسے یہ بات ہو رہی تھی کہ مائیں ایسے بول دیتی ہیں اپنے بچوں کو, یہ بول دیتی ہیں اللہ ماشاء اللہ, یہ لفظ تنزن بھی ہو سکتا ہے. تو یہ جو ہے تیری ناک
ناک خاک آلود ہو. عام لوگ جو ہے غصہ آئے تو بہت ہی برے الفاظ یوز کرتے ہیں، اور سرکار کو جب غصہ آتا ہے اور کبھی نہیں برداشت ہوتا تو یہ والے الفاظ یوز کرتے ہیں، تمہاری ناک خاک آلود ہو. یعنی ہم جب کبھی نہ برداشت ہو تو ایک تو ہماری سنت ادا ہو جائے گی، ہم یہ بولیں، اور دوسرا یہ کہ ہمارا غصہ ایک چیز میں کنورٹ ہو کے نکل جائے گا. یا تیری ماں تجھے روئے، تو نے یہ بات کیوں کی. اس طرح کے الفاظ سرکار استعمال کرتے تھے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے، کیونکہ نبی معصوم ہوتے ہیں، گناہوں سے پاک ہوتے ہیں، اور نبی پیدائشی نبی ہوتے ہیں، تو ہمیں عزت بھی کرنی ہے، تکریم بھی کرنی ہے، حیا بھی کرنی ہے، اپنے الفاظ پر غور بھی کرنا ہے. اور آخری بات یہ ہے، آپ سب کے درمیان آج میں نے ٹاپک اس لیے یہ والا چوز کیا، ریڈ کیا، اس کو ہم نے ڈسکس کیا، مطالعہ کیا، اس وجہ سے کیا کہ ہم سارے لوگ اس گالی سے بچیں بھی، اور جس بندے کو آپ لوگ دیکھ لیں گالی دیتے ہوئے اس کے پاس جائیں اور شفقت سے کہیں کہ اس الفاظ کے بدلے وہ بندہ کہے گا کہ مجھے غصہ ہی بہت آیا تھا، میرے سے برداشت ہی نہیں ہوا. آپ لوگ کہہ سکتے ہیں، کوئی ماں ہے، کوئی بہن ہے، کوئی بڑا بزرگ ہے، کہ آپ ان سے کہہ سکتے ہیں کہ محترم یا محترمہ، آپ نے یہ الفاظ بہت غلط الفاظ استعمال کیے. آپ کو اچھا لگے گا کوئی بندہ آپ کو یہی الفاظ استعمال کرے؟ آپ کو اچھا لگے گا کہ آخرت میں آپ کو جنت نہ ملے، دوزخ میں بھیج دیا جائے؟ اور یہ سارے الفاظ جب آپ بولیں گے اس کو آئینہ نظر آئے گا، تو وہ بندہ خود بخود اس چیز سے کوشش کرے گا کہ چھوٹ جائے یہ چیز اس کی اور وہ پیچھے ہٹ جائے. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق